بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات پڑھی محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ نے فرمایا یقیناً وہ صاحبان ایمان کامیاب ہیں کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. کل عرض کیا تھا کہ نماز میں خشوع کے کون سے اسباب ہیں. جہاں اللہ نے کچھ نمازیوں کی قرآن میں تعریف کی ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہیں، وہیں اللہ نے کچھ نمازیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے لیے تباہی اور جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو منافقین کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ نماز کس حالت میں پڑھتے ہیں، یا انہیں اگر نماز کے لیے کہا جائے تو اس کس کیفیت میں آتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. اللہ نے فرمایا ان کی ایک نشانی یہ ہے منافقوں کی کہ وہ نماز کے لیے آتے تو ہیں لیکن انتہائی سستی کے ساتھ آتے ہیں، یعنی وہ نماز کو اول وقت میں نہیں بلکہ آخر وقت میں ادا کرتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماعون میں کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ ایسے نمازیوں کے لیے جہنم ہے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. اور پھر کہا ان کی ایک نشانی یہ ہے ایسے نمازیوں کی الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ ریاکاری کرتے ہیں، وہ دکھلاوا کرتے ہیں، یعنی وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں نمازی سمجھا جائے، معاشرے میں لوگ یہ سمجھیں فلاں شخص نماز پڑھنے والا ہے. اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہوتی. اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان ریاکاری کرتا ہے یا نہیں. امیر المومنین نے فرمایا اس کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ کہ جب وہ لوگوں میں ہوتا ہے تو عبادت میں چستی دکھاتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو عبادت میں سستی دکھاتا ہے. پہلی نشانی یہ ہے، یعنی اگر عوام میں چلا جائے تو بہت چست ہو کے عبادت کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں وہ بہت بڑا عبادت گزار اور نمازی ہے. لیکن اگر اسے تنہائی میں دیکھا جائے تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایسے نماز ادا کرتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی بوجھ ہے اور وہ اس بوجھ کو اتارنے کے چکر میں ہے. کہا دوسری ریاکاری کرنے والے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. یعنی اگر اسے کہا جائے کہ آپ بہت اچھے نمازی ہیں تو وہ لوگوں کی تعریف سن کے اپنی عبادت کو ان کی نگاہ میں خوبصورت بنانے کے لیے لوگوں کے لیے بڑھا دے گا. اور فرمایا ریاکار کی تیسری نشانی یہ ہے جب اس کی مذمت کی جاتی ہے تو پھر وہ اس عبادت کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی اگر اسے یہ کہا جائے کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو تمہاری نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں اصلاح ہونی چاہیے، بجائے کہ وہ اس میں بہتری کے لیے اس عبادت کو ہی چھوڑ دے گا. اور پھر نماز کے لیے کچھ مقدمات ہیں جو واجب شریعت نے قرار دیے ہوئے ہیں. کچھ ہی مقدمات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہوتا ہے ازالہ نجاست، کہ یعنی انسان دیکھ لے کہ کہیں میرے لباس یا میرے بدن پہ کوئی نجاست ہے تو اسے زائل کر لیا جائے. پھر دوسرا طہارت ہے، یعنی اگر وضو کی ضرورت ہے تو وضو کرے، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرے. اسی طرح ستر عورتین ہے کہ یعنی جب انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے. جو انسان کے لیے واجب ہے کہ کم از کم اس کی شرمگاہیں ڈھکی ہونی چاہیے. اور پھر مستحب یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کا لباس ساتر ہونا چاہیے. اور عورت کے لیے یہ ہے کہ سوائے چہرہ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے اور ہتھیلیوں کے، اس کے سارے بدن کا پردہ ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح اگر کوئی نامحرم نہیں دیکھ رہا تو پیروں کا پردہ کرنا واجب نہیں، لیکن اگر نماز پڑھ رہی ہو خواتین کوئی نامحرم دیکھ رہا ہو تو پیروں کو چھپانا بھی واجب ہوتا ہے. اور اسی طرح استقبال قبلہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھے اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھے گا. اگر قبلہ رخ نہیں ہے
یا اسے علم نہیں ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ لوگوں سے استفسار کرے کہ قبلہ کس طرف کو ہے۔ اسی طرح وقت ہے، یعنی نماز کو اس وقت ادا کیا جا سکتا ہے کہ جب اس کا وقت داخل ہو چکا ہو۔ اور وقت کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد، کہ اولہ رضوان اللہ، اگر نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے تو یہ اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے، وآخرہ عفو اللہ، اور اگر نماز کو مؤخر کر دیا جائے اول وقت میں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے آیا ہے، یعنی اول وقت اللہ کی رضا کا باعث ہے اور آخری وقت عفو اللہ۔ اور آگے جو امام کا فرمان ہے، امام نے فرمایا لا یعفو الا عن ذنب، اور معافی گناہ کی مانگی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں کوئی ایسی جسارت کی ہے کہ نماز کو اس کے اول وقت سے مؤخر کر دیا ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی فرمان، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، کہ اذا دخل وقت الصلاۃ فتحت ابواب السماء لصعود الاعمال، امام فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اعمال آسمان کی طرف بلند کیے جائیں۔ پر امام فرماتے ہیں فما احب ان یسعد عمل احد من عملی، امام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، مجھ سے پہلے کسی کی نماز آسمان تک پہنچے۔ جیسے کل میں نے کہا نا 5:15 تو کچھ پریشان ہو گئے کہ اتنی جلدی طلوع فجر کے بعد، نہیں، یہ ائمہ کا طریقہ ہے کہ امام نے فرمایا جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں فما احب ان یسعد عمل من احد من عملی، امام فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ شیعوں کے امام کو مجھ سے پہلے کسی کی نماز آسمان تک پہنچے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اور نہ ہی مجھے یہ چیز پسند ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کی نماز صحیفہ اعمال میں لکھی جائے۔ تو لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نمازیوں میں معشور فرمائے جو خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور ہماری عبادات کو ریاکاری دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔ آپ کا اس حوالے سے یا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جی جی ہاں جی ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور روزہ، یعنی عبادت کے حوالے سے یہ سب قومتوں پہ ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آتے ہی انہوں نے کلام کیا، کہا وہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، کہ اللہ نے مجھے یہ نصیحت فرمائی ہے میں جب تک بھی زندہ رہوں میں نماز بھی پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں۔ اور اسی طرح جہاں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، وہاں پر اپنے بیٹے کو جہاں کہا کہ تم نے شرک نہیں کرنا، اور وہاں یہ بھی وصیت فرمائی کہ تم نے نماز کو ترک نہیں کرنا۔ نماز سابقہ امتوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر سابقہ امتوں میں دیکھیں تو ان کے لیے جو نماز تھی وہ ہفتہ وار عبادت تھی عام طور پہ، یعنی ایک دن مقرر کیا گیا۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں عیسائیوں میں، یہودیوں میں، کہ جو واجب ہے، ضروری ہے، وہ ہفتہ وار۔ لیکن امت مسلمہ پہ اللہ نے کہا کہ خدا کا زیادہ سے زیادہ تقرب کے حصول کے لیے کہ دن میں 5 دفعہ وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ جی نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ اس انسان کی پابندی وقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نماز کو اپنے اول وقت میں ادا کرتا ہے۔ اور حالانکہ روایات میں بھی تاکید یہ ہے کہ انسان کسی بہت اہم کام میں مشغول ہو یا کوئی اور دنیاوی امور میں ہے، اسے سب سے پہلے جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو نماز کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اس انسان کے نزدیک نماز کی اہمیت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اور بھی جو افراد ہیں وہ اس عبادت کو اہمیت دے، یہ ریاکاری میں شمار نہیں ہوگا۔ جی ہاں جی، اب دیکھیں ہم سے بعض پرس لوگوں کی سوچ پہ نہیں ہوگا، یعنی جب میں اللہ کو جواب دوں گا
تو یہ نہیں ہوگی مجھ سے باز پوچھ کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ میں اپنے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہوں باز پرس ہوگی۔ اور جیسے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اگر آپ کا وہاں پہ نیت یہ ہے کہ میں عبادت کو پرائرٹی دے رہا ہوں تو یقیناً یہ آپ کا عمل بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اور اگر ہماری نیت یہ ہو کہ میں اس لیے یہ بات کروں لوگوں میں کہ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، پھر ریاکاری میں آئے گا زیادہ، اس لیے انسان خود اپنا منصف اور جج وہ بہتر طور پہ بن سکتا ہے۔ اب اس میں جو ان کا سوال ہے کہ سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل میں ایک واقعہ تھا کہ ایک شخص مر گیا، اب یہ کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کی جائے۔ انہوں نے کہا کیسی پائی ہو گائے، پھر اس کو اوصاف بیان کیے گئے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ وہ گائے ہی انتخاب کیوں تھی؟ اب اس حوالے سے قرآن مجید نے اس پہ کوئی رائے نہیں دی اور نہ ہی حدیث میں کوئی رائے ہے۔ اب اگر میں کہوں شاید اس وجہ سے ہے، وہ تفسیر بالرائے ہوگی کہ میری رائے یہ ہے کہ شاید گائے میں یہ کمال ہو، یا لوگوں نے گائے کی پرستش کرنی تھی اس لیے کہا گیا، چونکہ قرآن یا حدیث میں اس کی علت نہیں بیان کی گئی، اور ہم اگر اپنی طرف سے رائے دیں تو وہ تفسیر بالرائے ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ مستشرقین کسے کہتے ہیں؟ یہ مستشرقین ایک اصطلاح ہے کہ ایسے افراد جن کا تعلق مغرب سے ہوتا ہے اور وہ اسلام دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے وہ مشرق میں آتے ہیں تاکہ اسلام کا مطالعہ کریں، اور اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد اسلام پر اعتراض کر سکیں، یعنی اسلام کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تاکہ اسلام کے اندر اسلام کی کمزوریاں تلاش کی جائیں اور پھر اسلام پر اس کے ذریعے حملہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور ہے کہ مسجد کے وقف شدہ اشیاء اور غیر وقف شدہ اشیاء کا مسجد سے باہر کے ذاتی استعمال جائز ہے، اسی طرح ایک مسجد سے اشیاء اٹھا کر دوسری مسجد میں رکھنا اور پھر استعمال کرنا جائز ہے۔ اب دیکھیے جو چیز مسجد کی وقف شدہ ہے اس مسجد سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ جیسے یہاں پر سجدے گاہ کسی نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہے، اب کوئی کہے کہ میں اسے گھر لے کے جاتا ہوں، میرے گھر سجدے گاہ نہیں ہے، نہیں جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ قرآن مجید وقف کر دیے جاتے ہیں مسجد کے لیے، انہیں مسجد سے باہر نہیں لے جایا جا سکتا۔ اور جو غیر وقف شدہ ہے کہ مسجد کے لیے وقف نہیں ہے، قرآن مجید ہے کوئی بھی مطالعہ کرے، سجدے گاہ ہے کوئی بھی نماز پڑھنا چاہے بے شک یہاں پڑھے یا کسی کے پاس گھر نہیں لے جائے، اس کو مسجد سے باہر لے جایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی شے اسی مسجد کے لیے خاص کی ہے کہ یہ صرف اسی مسجد کے لیے وقف کر رہا ہو تو اسے دوسری مسجد میں بھی نہیں لے جایا جا سکتا۔ لیکن اگر جو واقف ہے جس نے وقف کی ہے اس نے اس میں یہ رعایت دی ہے کہ کسی بھی مسجد کے لیے یہاں سے کسی دوسرے مسجد میں یہ منتقل ہو سکتا ہے تو اسے مسجد سے مسجد میں منتقل کرنا جائز ہوتا ہے۔ کہتے اکثر ہم امیر المومنین کے فضائل میں سنتے ہیں کہ جب شب معراج رسول خدا معراج پر گئے تو وہاں اللہ نے ان سے امیر المومنین علیہ السلام کے لہجے میں کلام کیا۔ اسی طرح اللہ نے پردے کے پیچھے رسول خدا سے ہاتھ ملایا اور فرش پر رسول خدا کو معلوم ہوا کہ وہ امیر المومنین کا ہاتھ جیسا ہے۔ کیا اس طرح کے واقعے میں تجسیم پروردگار لازمی آتی ہے؟ ہم مکتب تشیع کا کیا عقیدہ ہے؟ پھر ان فضائل کا بیان کرنا درست ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج امیر المؤمنین علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو فرمائی، اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اہل تشیع کی بھی اہل تسنن کی بھی۔ جیسے اہل سنت کی کتاب ہے مناقب امیر المؤمنین اختب خارزم کی 950 سال پرانی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے، لیکن اس میں آگے وجہ بھی بیان ہے کہ اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو کیوں فرمائی۔ اس میں یہ ہے کہ جو اہل سنت کی روایت ہے کہ جب صحابہ سے رسول خدا نے بتایا کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا تو انہوں نے کہا کس لہجے میں؟ تو فرمایا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ نے حضرت علی کے لہجے میں گفتگو کیوں کی؟ تو وہاں پر رسول خدا نے فرمایا میں نے بھی خدا سے یہ سوال کیا کہ مجھ سے امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں خدا کیوں بول رہا ہے؟ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ساری کائنات میں آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ تو میں نے دیکھا آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی علیہ السلام کی ہے، اس لیے میں حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اور باقی یہ ہے کہ ہم اہل تشیع تجسیم کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے،
کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مثلا بولنے کے لیے ہماری طرح زبان کا محتاج ہے یا حنجرے کا محتاج ہے، جب کہتے ہیں کہ اللہ متکلم ہے، اللہ کسی بھی چیز میں آواز پیدا کر کے سامنے والے کو سنا دیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آواز ایک درخت سے آتی تھی، حضرت موسیٰ سن لیتے تھے، اور جو رسول خدا تھے ان کو بھی ایک پردے کے پیچھے سے آواز آئی. ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی جسم تھا، کوئی ذات تھی اس طرح کے جسم کی صورت میں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہا ہو. کہتے سورہ حجرات کی آیت ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کے روح سے غیبت کا مفہوم واضح کریں، کیونکہ اکثر اوقات ہم کسی کی برائی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں اور اگر سے ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ بات میں ان کے منہ پر بھی کرنے کو تیار ہوں اور سامنے والے کو بھی وہ بات معلوم ہو. اب دیکھیے غیبت یہ ہے کہ جو کسی کے پشت پیچھے بات کی جائے. اب ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ برائی ہے، دوسرا ہے کہ اس کے اندر برائی نہیں ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر تو اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تو پھر غیبت ہے، اور اگر وہ برائی موجود نہیں ہے تو پھر اسے بہتان کہتے ہیں. اور اسی طرح غیبت کے حوالے سے اگر وہ انسان علل اعلان گناہ کرتا ہے، پھر آپ کسی کو بتا رہے ہیں تو پھر وہ غیبت نہیں ہے. لیکن اگر وہ لوگوں کے سامنے اللہ نے اس کے اس عیب پہ گناہ پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر اگر وہ بیان کی جائے گی تو وہ غیبت شمار ہوگا. اور وہی اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی اسے مردہ اس لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ سامنے نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اور اس لیے یہ اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی ہے. ہاں جی، اب جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یعنی فیملی سسٹم کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے، وہیں پہ یہ ہے کہ مثلا دیور بھی رہ رہے ہیں اور بھی فیملیز رہ رہے ہیں، اگرچہ اسلام اس چیز کی تائید نہیں کرتا. اور ان کا اصل جو سوال ہے کہ اس دوران اگر نامحرم بھی کوئی ہے، جیسے دیور ہے، جیٹھ ہے، یہ سارے اب اس خاتون کے لیے نامحرم ہے تو اس کے لیے پیروں کا پردہ کیا ہے؟ اس کے لیے پیروں کا پردہ کرنا واجب ہوتا ہے. جی جی ہاں جی، اس میں یہ ہے کہ آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جمع بین صلاتین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ظہر کے فوراً بعد بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ عصر کا اول وقت شمار ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ مغرب کے فوراً بعد بھی عشاء پڑھ رہے ہیں تو آقا خمینی یہ کہتے ہیں کہ وہ اول وقت شمار ہوگا. لیکن جو مشہور ہے وہ یہ کہ ظہر کے بعد یعنی اگر کوئی سایہ ہے اس کو 4/7 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے. جیسے وقت آغا سیستانی صاحب نے کہا کہ تقریباً 1.5 گھنٹہ، زوال کے 1.5 گھنٹہ بعد وہ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت ہوتا ہے شروع، یعنی جو خاص وقت ہوتا ہے عصر کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عشاء کے حوالے سے کہ جب حمر مغربیہ ختم ہو جائے، حمر مغربیہ سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد ایک سرخی مشرق کی جانب ہوتی ہے، وہ نہیں، جو مغرب کی جانب سرخی ہے کہ جیسے ہی وہ ختم ہو جائے گی تو مغرب کا فضیلت کا وقت ختم ہو گیا ہے اور عشاء کی فضیلت کا وقت شروع ہو گیا ہے. دوسری یہ رائے ہے، یعنی دوبارہ ہے اس کے بارے میں. فجر کا جو وقت ہے یہاں تک کہ جب تک آسمان پہ سیاہی موجود ہے، یہ بھی امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے وسائل الشیعہ میں. اور ستارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو جم گھٹا ملا کے اکٹھے ابھی طلوع ہو رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ یہ فجر کی فضیلت کا وقت ہے. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اگر سجدے گاہ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کوئی ایسی چیز تلاش کریں گے کہ جس پر سجدہ کرنا ٹھیک ہوتا ہے. اگر آپ کی جیب میں کوئی کاغذ ہے، کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے، کوئی پتہ ہے تو اس پہ سجدہ کر لیں. لیکن اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کرتے ہیں. نہیں، اس صورت میں یہ کہ اگر وقت وسیع ہے تو آپ فوراً نماز توڑ کے کوئی ایسی چیز لیں گے جس پر سجدہ کرنا ٹھیک ہوگا. اور جو نماز تہجد کا افضل وقت ہے وہ جتنا زیادہ طلوع فجر کے قریب ہو وہ اتنا زیادہ افضل وقت ہے. یعنی اصل تو اس کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن اب جتنا فجر کے قریب پڑھیں گے اتنا زیادہ افضل وقت ہے. لیکن ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی نوجوان ہو
اور اس میں نیند کا غلبہ آتا ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں رات کو سو گیا تو پھر فجر سے پہلے میری آنکھ نہیں کھلے گی، تو ایسے شخص کو روایات میں یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو رات کو عشاء کے بعد بھی نماز تہجد پڑھ کے سو سکتا ہے، اس کو نماز تہجد کا ثواب ملے گا۔ ترخص کا جی ہاں جی جی سے گھر پہنچ کے پڑھے۔ جی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسافر ہے یعنی حد ترخص سے باہر ہے، وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہ وہیں پہ ہم اول وقت میں نماز پڑھ لیں یا نہیں ہم انتظار کریں کہ ہم اپنے وطن میں پہنچ کے قصر نہیں پوری نماز پڑھیں گے؟ اب دیکھیے وہاں پر بھی فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ مسافر ہے تو وہیں پر اول وقت میں نماز پڑھے، اس لیے کہ مسافر کے ذمہ داری شریعت نے یہ کہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان تقصروا من الصلاۃ، یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب تم سفر کرو گے تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم نماز قصر کرو گے، لہذا وہاں پر بھی کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید قصر نماز پڑھنے میں ثواب کم ہو جائے گا، اجر کم ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، اور دین اور شریعت کیا ہے؟ اطاعت کا نام ہے، لہٰذا وہاں پر بھی اگر آپ افضل وقت میں نماز پڑھیں گے وہ زیادہ فضیلت ہے، لیکن اگر آپ گھر واپس آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ نماز پوری ہی پڑھیں گے۔ جی سلام پڑھیں۔ نہیں وہ رکعت ہماری شمار نہیں ہوگی، جب ہم کھڑے ہوں گے وہ پہلی رکعت شمار ہوگی۔ یہ ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی اور 16 معجزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، دلیل کیا ہے، ان کو پڑھنا چاہیے منت کے طور پر۔ اب دیکھیے یہ جیسے 10 بیویوں کی کہانی کی گئی ہے، 16 معجزوں کی حقیقت کیا ہے، اب اگر تو سند کے حوالے سے یہ سوال ہے تو ان کی اسناد وغیرہ متصل نہیں ہے، یعنی سند کے حوالے سے ضعیف ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے انسان نے کوئی منت مانی میرا فلاں کام ہو گیا، میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ پڑھوں گا، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا معجزہ پڑھوں گا، اس حوالے سے اب ائمہ اہل بیت کے معجزات جو معتبر ہیں وہ کتابیں موجود ہیں، جیسے معجزات آل محمد ہے، دلائل الامامت ہے، معرفت آل محمد ہے، اس کے لیے اگر آپ ان کتابوں سے ان کے معجزات کا انتخاب کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر میں معجزے کا انتظام کریں ہر دفعہ مثلا بی بی کا کوئی نیا معجزہ تلاوت کریں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو، خواتین کو، افراد کو زیادہ سے زیادہ ان کے معجزات کا علم ہوگا اور اس حوالے سے ان کی معرفت زیادہ بلند ہوگی، اور اس میں یہ کہ ہاں اگر کوئی تاریخی اعتبار سے یقیناً یہ تمام ہستیاں معجز نما ہیں، ان کے لیے کوئی محال ناممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ تاریخی اعتبار سے ایک سند ہوتی ہے کہ آیا یہ واقعہ سند کے اعتبار سے ثابت ہے یا نہیں، اگر انسان اس کو پڑھنے میں فوقیت دی جائے جو معتبر ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ہاں جی اس میں یہ ہے کہ جو اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ جھوٹ بولا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو مبطلات روزہ میں سے ہے کہ خدا رسول ائمہ معصومین پہ اگر کوئی بہتان باندھا جائے، جھوٹ بولا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، اگر تو ہمیں یقین ہے کہ یہ کام نہیں ہوا پھر ہم پڑھ رہے ہیں روزہ باطل ہے۔ پھر ایک صورت یہ ہے کہ ہم حکایت کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، حکایت کے طور پہ یہ ہے کہ جو فلاں کتاب میں یہ واقعہ سے لکھا ہوا ہے وہ حکایت پھر اور ہو جائے گی کہ ہم اس حوالے سے، یا بس اوقات کہتے ہیں فلاں کتاب میں یہ واقعہ ہے تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ جب ہم یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز جھوٹ ہے، ائمہ سے منسوب کی جا رہی ہے، اور پھر ہم انہیں کہیں گے کہ یہ ہم سچ کے طور پہ بیان کریں گے، پھر روزہ باطل ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد وعلیہ جی
ان کا پہلا سوال تقلید کے حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تقلید نہیں کرتا تو کیا اس کی عبادت باطل ہے؟ نہیں، اگر کوئی انسان تقلید نہیں بھی کرتا تو اس کی عبادت باطل نہیں ہوتی، اس لیے کہ شروع میں مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ اصولی اور اخباریوں کے حوالے سے ایک گروہ اخباریوں کا بھی ہے۔ اخباریوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ائمہ اہل بیت کی روایات کی پیروی کرتے ہیں، لہٰذا اگر کسی انسان کی عبادت عمل عین ائمہ معصومین کی روایت کے مطابق ہے، اس کی عبادت ٹھیک ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اسے دینی مسئلے کے لیے کسی نہ کسی ایسے علم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو قرآن اور حدیث کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو۔ اور جو دوسرا آپ کا سوال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کیا ایک ساتھ آئیں گے زمین پر؟ ایک صلوات پڑھیے امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وسلم۔ اس میں امام زمانہ علیہ السلام پہلے زمین پہ تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بعد میں زمین پر نازل ہوں گے۔ اور اس کے حوالے سے جیسے صحیح بخاری کی روایت بھی ہے کیف انتم اذا نازل ابن مریم و امامکم منکم، کس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب مریم کا بیٹا زمین پہ نازل ہوگا اور امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام۔ امام مہدی علیہ السلام پہلے ظہور فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے وہ منسوخ ہو چکی ہوگی، شریعت سید الانبیاء کی ہی چلے گی، وہ امام کے ماموم کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ صلوات پر محمد